أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے، اور سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا میں ہم نے دیکھا بھی اگلی آیتوں میں کہ شورا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی نسبت سے اس سورہ کا نام شورا رکھا گیا، مشورہ کرنا۔ یعنی مشورہ اتنی اہمیت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کے لیے ایک سورہ کا نام مختص کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ صورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ترتیب دیے گئے۔ قرآن کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان نے قرآن کی ترتیب نہیں دی، ترتیب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے اس قرآن کی ترتیب دی جائے۔ آغاز کرتے ہیں کہ آیت نمبر 10 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، اور ہر مذہب کا پیروکار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ ان میں سے درست اور سچا دین صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا اور دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کے دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام اختلافات کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور سچوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، یہی میرا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، و الیہ انیب، جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ کیا اللہ نے مزید فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر تھا کہ وہ چاہتا تو تمہارا جوڑا وہ جنوں کے ساتھ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی جوڑے تمہارے ہی جنس میں بنائے۔ یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس میں سے اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بیویاں اللہ انسان کے بجائے کسی اور مخلوق میں بنا دیتا تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیویاں عطا کر کے تمہیں ایک سکون عطا کیا ہے۔ ہم شکل سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ایک جیسے شکل و صورت والی، یعنی اسی طرح سے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اللہ تعالیٰ نے وہی سب کچھ تمہاری بیویوں کو بھی عطا کیا ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چپائیوں کے جوڑے بنائے۔ یذرؤکم کے معنی ہے یعنی یہی جوڑے بنائے، مذکر اور مؤنث کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا، جانوروں میں بھی نر اور مادہ رکھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر 8 جانوروں کے جوڑوں کا ذکر کیا۔ یذرؤکم کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں، یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے یا نسلن در نسلن پیدا کر رہا ہے، انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو صف در صف آگے پھیلائی جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں پیٹ میں رکھ کر انسان کی مزید تخلیق کی۔ یہاں پر لفظ فی ہی ہے، اس کا معنی بھی کے حصے ہے، یعنی کہ اس سے اور تمہارے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل کو آگے چلایا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ اس میں سے پھیلا رہا ہے، اور اس میں کوئی چیز نہیں، یعنی کہ نہ ذات میں نہ صفات میں، بس اللہ تعالیٰ وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ لیسا کمثلہ، اس جیسا کوئی ہے نہیں جو اس میں سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی اکیلا ہے جو سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. مقالید در حقیقت مقلاد ان کی جمع ہے، خزانے یا چابیاں. آسمانوں اور زمین کی تمام چابیاں کنجیاں اس کے پاس ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے عطا کرتا ہے. کیسے؟ بارش برسا کر. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے روزی کو روک دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں مزید کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا. شرع کے معنی ہے بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا. لکم کیا؟ تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہمارے لیے، انسان کے لیے؟ دنیا کے اندر، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا مقرر کیا؟ یہ روزی اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دین کی بات کی ہے، وہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا، کیا وہ کیا قائم کرنا کون سا دین ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، وہ تمام نبیوں کو دین ایک ہی عطا کیا. اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کی فوراً بعد اس دین کی بات کیوں کی؟ کیونکہ دین بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ جہاں سے جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کشادگیاں دینے کے بعد دوبارہ سے رب کائنات نے اگلی آیت میں جو ارشاد کیا، دین کا ذکر کیا، کیونکہ دین بھی ہمارے رزق میں شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس دین کو، اس شریعت کو نافذ کریں اور اس کا دین کو قائم کریں. دین سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید، اطاعت رسول اور اللہ کی شریعت ہے. اس کی طرف دعوت دینا ہم تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے، کہ ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید صرف ہم لوگوں کا پڑھ لینا ہی کافی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے بچوں کو بتا دینا ہی کافی ہے. نہیں، اس دین کی طرف بلانا بھی ہم پر فرض ہے، لازم ہے. اس کی دعوت دینا بھی ہم پر لازم ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دین کو قائم کرنے کے بعد میرے رب نے مزید فرمایا کہ اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے. یعنی جس چیز کی طرف، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان کو؟ ایسے دین کی طرف بلائیں. پھوٹ نہ ڈالنے سے مراد کیا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہاں پہ پھوٹ نہ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا کہ انتشار نہ پھیلائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو موٹیویشنل سپیکرز بن گئے ہیں، وہ علماء کرام کو اور علماء کرام ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر امت مسلمہ کے درمیان میں پھوٹ ڈال کر امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. جبکہ ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا حال دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مومن کا حال بھی دوسرے مومن کے لیے تکلیف محسوس کرنا ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں مشرکوں کو آپ کا دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا بہت گراں گزرتا ہے.
لیکن بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں کو بھی مشکل گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کا مستحق بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم کے لیے چن لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے۔ اختلاف یہ اکیلے نہیں کیا، پوری طرح سے ضد کر کے اور اختلاف کر کے، بحث و مباحثہ کر کے اختلاف کیا۔ اور اگر آپ کے رب اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار پا چکی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ فوراً عذاب ان پر لے آتا، وہ قیامت کی گھڑی کب کی مسلط ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں مبتلا ہے، یعنی وہ شک جو ان کو بے چین کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے یہود اور نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بتوں کی پرستش پر بلانا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بینکم، کہ تم لوگوں کے درمیان میں انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی جب بھی تم اپنا کوئی بھی معاملہ میرے پاس لاؤ گی تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، حق کو ظاہر اور واضح ہو جائے گا، سب کچھ واضح کر دیا جائے گا۔ یعنی جو مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہے تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں، یا مراد یہود اور نصارہ ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی ہو، یعنی کہ وہ جھگڑ رہے ہیں کہ مخلوق نے ان کی بات مان چکے تب بھی وہ جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حجت جو ہے اللہ کے نزدیک باطل ہے، یہ ان کا لڑنا جھگڑنا سارا اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے غضب ہے ان کے اوپر اور سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتارا۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟
الکتاب سے مراد جن سے یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوں وہ سب حق اور سچی تھیں، یا بطور خاص قرآن مجید اس سے مراد ہے، اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے، عدل کا ترازو، عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اسی کے ہم معنی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں آیت نازل فرمائی کہ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ انصاف کرنا اتنی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ رحمان میں بھی فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ترازو اتارا تاکہ انصاف، یعنی ترازو سے مراد کیا؟ انصاف ہو، ایکول ہو، برابر ہو، برابری سے فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ قریب کا لفظ مذکر اور مونس دونوں کی صفت کے لیے آ جاتا ہے، خصوصاً جب کہ موصوف مونس غیر حقیقی ہو، اس لیے یہاں پر الساعۃ قریب، یہاں پر لفظ جو ہے یہاں پر قریب مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، پر ایسے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، یعنی مذاق کے طور پر مذاق کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ اس کا آنا ہے ہی نہیں، قیامت کے بارے میں اس کی جلدی پڑی ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، جو اس کو حق سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہے گی، یہ حق اور سچ ہے، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یمارون در حقیقت مماراتن سے ہے، جس کے معنی لڑنا جھگڑنا ہے، یا مریتن سے ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ شک و شبہ، یعنی کہ شک و شبے میں مبتلا ہیں، اور انسان جب شک و شبے میں ہوتا ہے، یقین میں نہیں ہوتا، تو لڑتا جھگڑتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی گمراہی میں پڑ گئے ہیں جس سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر، اس تمام ٹاپک کو کلوز کیا جا رہا ہے اس بات پر، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف لطف کرنے والا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کو کشادہ روزی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو کشادہ رزق عطا کر دے، وہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ وہی ہے جو قوت والا، طاقت والا اور بڑے غلبے والا ہے، جس کو ہر چیز پر طاقت اور اختیار حاصل ہے، جس کو ہر چیز پر قوت حاصل ہے، اور وہ بہت ہی زبردست ہے۔